ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس پرتھوی کے اندر جتنے پیغمبر بھیجے، سب سے ختم پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے شش نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اب ایک مسئلہ آ گیا، وہ مسئلہ ختم نبوت کا آیا۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ آج کل کچھ ناستک ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے نبی انہوں نے دوسرے قادیانی کو بنا دیا۔ اب ذرا میری بات کو سمجھیے گا، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کس طرح؟ یہ لوگ مسلمانوں کی طرح فٹنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کی طرح گیٹ اپ کرتے ہیں، مسلمانوں کی طرح ڈریسنگ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان بول کر مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں۔ ایسے ناستک کو قادیانی بولتے ہیں۔ اب سب سے پتنگ یہ جو پیدا ہوا وہ ہندوستان میں پیدا ہوا، مرزا غلام خبیث قادیانی۔ ہندوستان پہچانتے ہو بابا؟ ہندوستان پہچانتے ہو؟ اور بھی ایزی کر دوں، تمہارے ملک کے بنگلہ دیش کے آپا کا سسر بھائی، دیکھیں نہیں بھائی، اس وہاں پیدا ہوا مرزا غلام خبیث قادیانی۔ اس نے کہا نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ضرور بولو نعوذ باللہ۔ میرے نبی پیدا ہوئے بیت اللہ کی سرزمین پر، یہ ناستک پیدا ہوا ہندوستان کی سرزمین پر۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے، میرے نبی سجدے کی حالت میں تھے، یہ ناستک پیدا ہوا، یہ کانا تھا کانا۔ میرے نبی کا انتقال مدینہ المنورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا، یہ ناستک مرا باتھ روم واش روم میں۔ یہ نبی تو بہت دور کی بات انسان بھی نہیں ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ قرآن نے ایسے گمراہ لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ جیسے جانور، کتا اور بلا، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ جہاں نظر آئے وہاں خنزیر بولو، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ اب میرے پیارے بھائیو، دو کام صرف کرنے کے، آخری بات صرف دو کام۔ نمبر ایک کام، ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ قرآن، شیزان، RFL اور شیزان RFL آل ٹائم ٹیسٹی ٹرک۔ ہمارے سرزمین پاکستان میں سارے مسلک کے نزدیک، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، سب کے نزدیک نمبر ایک مرزا غلام قادیانی اور قادیانی ٹولہ۔ یہ نہ کوئی مسلک ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی اس کا دین سے کوئی تعلق، کافر ہے۔ نمبر دو بات، اس کی ساری پروڈکٹ کو یوز کرنا حرام ہے۔ اسی بات کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات یہ ہے کہ جس طرح 1974 کو سرزمین پاکستان میں جب جوک لوگوں نے آندولن کیا اور نعرہ لگایا نوبر پورے، ایسا بولو نوبر پورے شمشد، جب یہ نعرہ لگایا سامنے قادیانی اور قادیانی کے حامی لوگوں نے گولی چلائی، 10,000 مسلمانوں کے قریب مسلمان شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر بولو۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کے شمشد کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اب نمبر بنگلہ دیش کا انشاءاللہ۔ آپ کے 15 نومبر سرورتی اتار میں اتنا بڑا ختم نبوت کانفرنس کی گئی، کم و بیش 50 کے لگ بھگ علماء کرام صرف پاکستان سے آئے، ہندوستان سے آئے، سعودیہ سے آئے، لندن سے آئے، صرف اس بات کو لے کر کہ بنگلہ دیش کے شمشد کے آئین کے مطابق بھی ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے۔ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ میرے پیارے جبک بھائیو، تم جبک لوگ ابھی سے ریڈی رہو۔ جس طرح تم لوگوں نے بنگلہ دیش کو شادی کرانے کے لیے اپنا جیون دیا، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ ان علماء کرام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان کو دینے کے لیے بنگلہ دیش کے شمشد کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا۔ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ کافر کافر
हाथ उठाओ। मेरा इतना तेल निकला तुम्हारा भी थोड़ा निकालूंगा भाई। हाथ को उठाओ, मुजाहिद की तरह बोलना है। सब रेडी तो इंशाल्लाह। काफिर 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 कादियानी काफिर नबी परे नबी नाय। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह पाक मेरा और आपका हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।